رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. عزیزان محترم، عرض یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی. وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، آپ اپنی دنیا کی مصروفیت کا جائزہ لیں گے، تو یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے بہت سارے دشمن ہوں گے. کوئی اسکول میں پڑھنے والا ہے، ایک کلاس میں کوئی دوست ہے تو کوئی دشمن ہے. کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے. کاروبار کا معاملہ ہے، کاروبار میں کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے. اگر آپ محلے کی بات کریں گے، کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے. آپ کو پتا نہیں کہ کون دوست ہے کون کتنا بڑا دشمن ہے. کہیں پر واضح بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے میری دشمنی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ سارے کائناتوں کے اندر انسان کا جو سب سے کھلا اور سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے. اور اس کی دشمنی ایک دو دن کی دشمنی نہیں، اس کی دشمنی ایک دو مہینے کی دشمنی نہیں، اس کی دشمنی ایک دو سال کی دشمنی نہیں، بلکہ اس کی دشمنی آدم علیہ السلام جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی تب سے لے کے آج تک ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک اپنی دشمنی نبھاتا چلا جائے گا. آپ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کو، کس کے بہکاوے میں؟ شیطان کے، ابلیس کے بہکاوے میں. تب سے وہ دشمنی نبھاتا آ رہا ہے. وہ راتوں کو سوتا نہیں تاکہ ہم فجر میں نہ اٹھیں. وہ راتوں کو سوتا نہیں تاکہ ہم فجر میں نہ اٹھے. وہ دن میں آرام نہیں کرتا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ آئیں. وہ 24 گھنٹے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے مسلسل کوشش کرتا جا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ اتنے بڑے اور اتنے خطرناک اور اتنے ایکٹیو دشمن سے غافل ہیں. اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے. ایک ایمان والا اسلام کے اندر مکمل داخل ہوا ہوتا ہے. اس کا رات کا سونا بھی اسلام ہے، صبح کا اٹھنا بھی اسلام ہے، دن کا کھانا بھی اسلام ہے، اس کی شادی بھی اسلام ہے. بچہ پیدا ہوا عقیقہ کر کے اسلامی میں ماحول بناتا ہے. اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، غرض کے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام ہوتا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے. اب اگر کوئی آ کر یہ کہے
کہ میں ہیپی برتھ ڈے کر لیتا ہوں یہ اسلام نہیں ہوتا، بولتا ہوں ایمان والا نہیں ہوتا اصل وہ. ایمان والے کے ایک ایک قدم اسلام کی ہوتی. اسلام ہر معاملے کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اسلام اس کاروبار کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ شادی کرنا چاہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. وہ رشتہ داری نبھانا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسلام یہ رشتہ داری کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور آج آپ کے میرے معاشرے میں آپ کے جیسے میرے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، 5 وقت کے نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ بہکے والوں کو تو بہت چھوڑ دو آپ. وہ بہکے والے جو رب کی رضا سے دور، جو محمد الرسول اللہ کی محبت سے دور، جو مسجدوں سے دور ہے، وہ بے نمازی بھٹکے ہوئے آوارہ، ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے آپ. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے گناہ میں شیطان ان کو ملوث کر دیا ہے جس کو عام طور پہ ہم برتھ ڈے کے نام سے جانتے ہیں. آپ دیکھیے آج کئی مسلمان گھرانوں کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور وہ ہر سال باوجود نمازی ہونے کے، باوجود روزے رکھنے کے، باوجود قرآن کی تلاوت کرنے کے، وہ برتھ ڈے کو دنیاوی عمل سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ دنیاوی عمل. بھائی یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کو دین سمجھ کر نہیں کر رہا ہوں. یہ بدعت، یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دین کے باہر کی بات ہے. میرے بھائی، ایمان والے کا کوئی زندگی کا حصہ دین کے باہر نہیں ہوتا. ایمان والے کی زندگی کا کوئی لمحہ دین کے باہر نہیں ہوتا. اس کا اٹھنا بیٹھنا دین ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم چڑھ رہے اوپر تو اللہ اکبر بولنا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. تم اتر رہی نیچے تب بھی اللہ اکبر بولنا، تب بھی تم سبحان اللہ بولنا. سارے معاملات میں کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس کا کھانا بھی دین ہے، اس کا کھانا بھی دین ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی اچھی نیت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بھی ایک نوالا کھلاتا ہے تو بھی نیکی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی حصہ دین سے خالی نہیں. اور ہمارا معاشرہ بڑا عجب و غریب ہے. آؤ آج کے اس نشست میں ایک پیغام آپ کو اسی مناسبت سے دوں گا کہ برتھ ڈے کرنے میں برائی کیا، دین کا حصہ نہیں. کل 9 قسم کے گناہ ہوتے ہیں ایک برتھ ڈے کی دعوت میں. کتنے؟ 9 قسم کے گناہ. ایک ہیپی برتھ ڈے کی دعوت، آپ کی ایک سالگرہ کی دعوت، 9 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. نمبر 1، یہ گناہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ برتھ ڈے کا سسٹم کہاں سے شروع ہوا؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تھوڑا جاؤ. یونان کے مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کا پیدائش کا دن مناتے تھے. وہی نقش قدم پر یہ پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے. وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کا پیدائش کا دن مناتے تھے. کس کا؟ یونان کے لوگ اپنے دیویوں کا، اپنے دیوتاؤں کا پیدائش کا دن یاد رکھتے تھے اور اس دن خوشی مناتے تھے. سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ یہ مشرکوں کی عید ہے، سال کی برتھ ڈے منانا. کس کی؟ مشرکوں کی. پہلا گناہ. اور شرک کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بندے تجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، رب کی رحمت بڑی ہے، معاف کر دے گا. تو چوری کر کے آیا ہے، رب کی رحمت بڑی ہے، معاف کر دے گا. تو شراب پی کے آیا ہے، رب کی رحمت بڑی ہے، تجھے معاف کر دے گا. تو غیبتیں کر کے آیا ہے، رب کی رحمت بڑی ہے، رب تجھے معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھ، یہ رب تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں تو شرک کر کے آئے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پہلا گناہ کیا ہے بلاؤ؟ شرک. مشرکوں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. مشرکوں کے زندگی پر طرز پر زندگی گزارو گے، موت بھی مشرکوں کے طرز پہ آئے گی، اور مشرکوں کے طرز پہ مرو گے تو کل قیامت میں مشرکوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. کیا کہا سورہ مائدہ میں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ.
مشرکوں پر جنت حرام ہے. پہلا گناہ برتھ ڈے میں جو کیا جاتا ہے وہ کیا؟ مشرکوں کی پیروی. دوسرا گناہ یہ برتھ ڈے کرنا مسلمانوں کا رواج نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو دوسرے قوموں کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. یہ یونان کے جو دیوی دیوتا, یونان کے لوگ اپنی دیوی دیوتاؤں کی برتھ ڈے کرتے تھے. بعد میں جب وہ عیسائی ہو گئے تو عیسائیوں کے اندر یہ رواج آ گیا. یہ یہود و نصارہ کا نقش قدم ہے, یہ یہود و نصارہ کا رواج ہے کہ سال کو سال اپنے پیدا ہونے والے بچے کی برتھ ڈے منانا, اپنے پیدا ہونے والے پیدائش کا دن تاریخ یاد رکھ کر اس دن تہوار کرنا, اور کیک کاٹنے کا رواج وہاں سے شروع ہوا. دوسرا گناہ کیا ہے؟ غیر قوم کی مشابہت. من تشبہ بقوم فہو, تم یہود و نصارہ کے پیروی کرو گے تو انہی کے ساتھ شامل کر دیے جاؤ گے. دوسرا گناہ. تیسرا گناہ, برتھ ڈے ہوتا ہے, کیک لایا جاتا ہے. کیا کیک بغیر موم بتی لگائے کے کاٹ دیا جاتا ہے؟ نہیں. کتنے سال کے ہیں؟ 40 سال کے, تو ایک 40 عدد کی, ایک 0 عدد کی موم بتی لگائی جاتی ہے. 2 سال کے ہیں 2. کھانوں پر آگ کو جلانا مشرکوں کا نظام ہے. جاؤ آج بھی ہندوؤں کو دیکھ لو, وہ اپنے کھانوں کے سامنے دیوں کو جلاتے ہیں, اور آج تم یہ برتھ ڈے کے اندر سامنے موم بتیوں کو جلا کر سمجھتے ہو کہ یہ دین نہیں ہے. اللہ اکبر. آگ کا جلانا اسلام کا شیوا نہیں. کیک پر آگ کا جلانا, کھانے پر آگ کا جلانا اسلام کا شیوا نہیں, غیروں کا ہے. کتنے گناہ ہو گئے؟ کتنے؟ 3 گناہ ہو گئے. چوتھا گناہ فضول خرچی. ایسی فضول خرچی مطلب ضرورت ہے ہی نہیں وہ چیز کی انسان کو. بتاؤ, پانی کی ضرورت ہے انسان کو, ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے انسان کو, ہے. کبھی آپ نے غور کیا, وہ فوم اسپرے آتا ہے, معلوم نا فوم اسپرے, ایسا اسپرے کرتے فوم نکلتا اندر سے, کف نکلتا. کبھی آپ نے دیکھا جس طرح سے پانی کی ضرورت, ہوا کی ضرورت, کھانے کی ضرورت, فوم کے اسپرے کی ضرورت کبھی سنا آپ نے؟ فضول خرچی. ضرورت ہی نہیں وہ چیزوں کی, وہ چیزیں لا کر استعمال کی جا رہی ہے. اور کیا کہا اسلام نے؟ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے. یہ دنیاوی عمل ہے بھائی, یہ تو میرا, پھر دنیاوی عمل مانتے چلو تم. اللہ اکبر. کتنے گناہ ہو گئے؟ 4. 6 نمبر کا گناہ, 6واں گناہ اس برتھ ڈے میں جو ہوتا ہے وہ ضائع کرنا, چیزوں کو ضائع کرنا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے, بدھی غائب, دماغ تو ہے لیکن اس میں سوچنے کی تصور ختم. ارے بے وقوف, پیسہ دے کر ایک کیک کھانے کی چیز بنا کے لایا اور اس کو کھانے کے بجائے چہروں پر مل رہا ہے. بڑی عجیب بات ہے بھائی. آپ دیکھو یہ برتھ ڈے کا جو رواج آج چل رہا ہے, کیک کھانے کے لیے نہیں ہے. کیک کھانے کے لیے نہیں, میدا کھانے کے لیے نہیں رہ گیا. اب تیل کھانے کے لیے نہیں رہ گیا, پانی کے ڈبے پینے کے لیے نہیں لا رہے, اب کولڈ ڈرنک کے بوتل پینے کے لیے نہیں ہے, وہ کھارے کا پیکٹ پینے کا نہیں. جس کی برتھ ڈے ہے اس کے منہ پہ وہ کیک کا کریم لیپ تھوپ کے اس کے سر کے اوپر سے وہ سب چیزیں ڈال دینا. کئی ایسے ہوں گے جن کو ایک وقت کا ایک نوالا میسر نہیں ہوگا, اور تم سڑکوں پر کھلے عام بازاروں کے اندر ضائع کر رہے ہو چیزوں کو. شرم نہیں آتی؟ ضائع کر رہے ہیں چیزوں کو, یہ بیکار میں پھینک رہے ہیں کھانے کی چیزوں کو. 2 وقت کا پیٹ پڑے گا غریب کا وہ پیسوں کے اندر, وہی کھانے کے اندر. یہ ضائع کرنے کا ایک گناہ. 7واں گناہ, اسلام نے کہا تم جس راستے سے جا رہے ہو وہ راستے پہ کوئی کانٹا, لکڑی, پتھر ہے تو اس کو بازو ہٹاؤ. مطلب کسی کو اسلام اتنی برابر بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا. اور آج یہ 7واں گناہ, لوگوں کو تکلیفیں دے دے کر تم یہ پارٹیاں کرتے ہو. بڑے بڑے آوازوں سے ڈی جے لگائے جاتے ہیں, بڑی بڑی آوازوں سے,
اور راستہ چلنے والوں کے راستے روک روک کر آپ کی پارٹیاں. آج تو نیا تماشا ہو گیا برتھ ڈے. پہلے گھروں میں کہیں تو بھی کر لیتے تھے بھائی, اب تو سڑکوں پہ شروع ہو گیا ہے معاملہ. یہ سڑکوں پر گلیوں میں بھائی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بڑا ہجوم کھڑے ہوا ہے 50-60 کا, سامنے ٹیبل نے تو بائک کے اوپر وہ کیک رکھ لیے, سب جنبے غفیر جمع ہو گیا, آنے والے جانے والوں کو سب کو تکلیف. ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, گھر میں مہمان سب آئے ہوئے ہیں, غالباً لگ بھگ رات 11 یا 12 بج رہے ہیں. اچانک باہر آواز, شور, چیخ رہی. ہم سمجھ رہے ہیں لڑائی وغیرہ جھگڑا ہو گیا, کیا ہوا؟ باہر نکل کے دیکھے تو برتھ ڈے پارٹی ہے بھائی, برتھ ڈے کر لے رہے ہیں. 7واں گنا لوگوں کو تکلیف دینا. اور عجیب تماشا ہے, یہ انڈے پھوڑنے کا سسٹم اسلام میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ انڈا مرغی میں سے نکلتا, اس کو تل کے کھائے تو پروٹینز ملتے, پروٹینز آتے. یہ پھینک کے مارنے کا سسٹم اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ عجیب و غریب چچورا پنا ہے. مطلب مت ماری جاتی انسان کی, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. گلی میں ایک دفعہ میں گھر گیا, ساری گلی میں گندی بدبو. میں بولوں ہمارے محلے میں گندی بدبو کاہے کی ہے بھائی؟ کہا کہ نہیں برتھ ڈے پارٹی ہوئی نا بھائی, برتھ ڈے پارٹی ہوئی نا, انڈے پھوڑے, سارا محلہ بدبودار. خے آ جائے, الٹی آ جائے, ویسی بدبو گندی, لوگوں کو تکلیف دینا. کتنے گنا ہو گئے؟ 7. 8واں گنا, پورے غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں اس کے اندر, غیر اخلاقی حرکتیں, عجیب و غریب قسم کے تماشے. تماشے بھی ایسے تماشے کہ وہ بیچارہ جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے. نمونہ. ایک دفعہ میں راستے سے جا رہا ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک لیفٹ سائڈ پر ایک انسان ہے جس کا منہ نظر نہیں آ رہا. کہیں کو نظر نہیں آ رہا منہ, پورا کیک کا کریم لگے ہوا ہے منہ پہ, اور اس کو لکڑی سے مار رہے ہیں چھپا چھپ. میں بولا یہ کیا غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ برتھ ڈے ہو رہی بھائی, برتھ ڈے کر لے رہے ہیں. غیر اخلاقی حرکتیں ہیں ساری کی ساری چیزیں. پھر اس کے بعد 9واں گنا. 9واں گنا کیا ہے؟ آگے والے کو ذلیل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. آگے والے کی عزت اتارنا, آگے والے کو ذلیل کرنا. جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے اس دن سب کے سامنے. ادھر سے ایک انہیں مار رہا, ادھر سے انہیں, ادھر ایک مار رہا. دیکھے دیکھے کوئی میدا لا کے ڈال دیا پورا سر پہ سے, وائٹ 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 میدا پورا. چپس کے پاکٹ ڈال دے رہے اس کے اوپر, تھمس اپ کوکا کولا ڈال دے رہے اس کے اوپر. باپ نئے کپڑے پہننے کے آیا بیچارہ, برتھ ڈے ہے بول کے. یہ ذلیل کرنا نہیں تو اور کیا ہے پھر آگے والے کو. 9 قسم کے گناہ ہیں. تھوڑا بدماشی کرے تو اور بھی نکل سکتے ہیں, لیکن اتنا کافی ہے. یہ گناہ ہمارے پاس چل رہے ہیں اور ہم تماشبین بھائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کوئی ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم باپ بن کے بیٹھ گئے, تمہارا بچہ سڑکوں پہ کیا کر رہا ہے, کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ راتوں بھر وہ بائکوں پر ادھر ادھر گھومتا ہے, عجیب و غریب قسم کے حرکات کرتا ہے. تمہاری بچی گھر کے باہر جاتی ہے, کیا کر کے آتی ہے, کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہاری بیوی گھر میں بیٹھی ہے, کیا وہ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہی ہے, کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہارے بچے کو تم نے اسمارٹ موبائل دلایا ہے, جیو کا کنیکشن ہے, فل اسپیڈ میں 4G کا انٹرنیٹ ہے, تمہارا بچہ بچی اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بچنے والے نہیں ہیں کوئی بھی. تمہاری اولادوں کے بارے میں, تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں کے بارے میں, سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ نیو ایئر کا معاملہ شیخ نے جیسے کہا کہ اس دن اگر آپ کا گھر کا فرد اس میں شامل ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ سارے نیو ایئر کے تہوار, برتھ ڈے کے تہوار, کیک کاٹنا, کرسمس, یہ ساری کی ساری چیزیں پیگنزم سے آئی ہیں. جو رومن امپائر کے جو پرانے مشرکین تھے, بعد میں وہ عیسائی بنے تو اپنے پرانے تہواروں کو ساتھ رہ کے چلے وہ لوگ. اب آپ دیکھو آج بھی ایسا ہوتا. آپ کرنول میں ادھر چلے جائیں گے نا, اپنے جو علاقہ ہے ادھر ساؤتھ کا, اس میں 3 بڑے بڑے علاقے ہیں. ہمارا علاقہ تلنگانہ ہے. کون سا ہے؟ پھر اس کے بازو کے ایک ہے آندھرا,
ادھر چلے گا تو کیا ہے؟ رائل سیما ہے جی. رائل سیما میں چلے جاؤ ایک وقت. رائل سیما میں کرسچنوں کا بہت بڑی گریپ ہے. رائل سیما کے علاقے میں کرسچنوں کی بہت بڑی گریپ ہے. آپ کرنول میں چلے جائیں گے, کرنول میں اگر 100 گاؤں ہیں, ایک ٹائم پہ وہ 100 گاؤں کے اندر ہندو رہا کرتے تھے, لیکن آج پورے کرسچن بن گئے وہ لوگ, کنورٹ ہو گئے تقریباً. لیکن آپ تعجب کریں گے, پہلے ہندو تھے اب کرسچن تو ہو گئے, لیکن تہوار وہ پرانے پورے ابھی بھی مناتے عیسائی ہونے کے باوجود. دیوالی پوری چلتی, دسہرا پورا چلتا, گنیش آج بھی بٹھاتے, سب کرتے, ساتھ میں چرچ کو بھی جا کے آتے وہ لوگ. ویسے کیا ہوگا وہ ٹائم پہ جو رومن امپائر کے بڑے بڑے مشرکین قومیں تھیں, جب ان کے راجا عیسائیت میں آئے تو وہ بھی عیسائیت میں آئے, لیکن اپنی پرانے تہواروں کو ساتھ میں رکھیں. سن آف گاڈ بولتے ہیں نا, SON سن, بیٹا, وہ اصل میں SUN تھا. پرانے رومنز کے پاس, پرانے پیگنز کے پاس SUN تھا. سورج کی پوجا کرنے والے تھے اصل لوگ, آگ کی پوجا, سورج کی پوجا کرنے والے تھے. یہ دنوں میں سورج نہیں نکلتا, معلوم نا آپ لوگوں کو, کم نکلتا سورج. تو وہ لوگ سورج نہ نکلتا تو ان کا دیوتا نہیں بلکہ یاد کرنے کے لیے یہ ٹائم پہ پوجا کرتے تھے سورج کی. اور جنوری جنوری پکارتے ہیں اپنے پاس, جنوری جنوری جنوری. یہ جنوری نام آیا کہاں سے, کبھی سنیں؟ یہ جنوری کون سی لینگویج ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ انگلش ہے, اردو ہے, کون سی لینگویج ہے معلوم کبھی؟ نہیں معلوم. نام ہے بھائی, کون سی لینگویج کے نام ہے آخر یہ؟ جی گریک کے ہیں. کون سے ہیں؟ گریک. گریک میں جنوری جینیوس سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ جینیوس. جینیوس کیا ہے؟ پرانے رومن امپائر کے پرانے وہ علاقے کے جو پیگنز تھے, ان کا ایک بت تھا, اس کا نام جینیوس تھا. کیا تھا؟ جینیوس. دیوتا تھا ان لوگوں کا. وہ دیوتا کا نام جینیوس, اس کے نام پہ اس کا نام جنوری کیوں رکھے معلوم؟ ریزن یہ ہے کہ یہ جو دیوتا تھا یہ 2 منہ کا دیوتا تھا. ان کا کتنے منہ کا؟ 2 منہ. ان کا عقیدہ تھا اب سال ختم اور نیا شروع. پرانے سال کو ایک منہ سے دیکھتا ہے, نئے سال آنے والا ہے اس کو ایک منہ سے دیکھتا ہے, 2 طرف اس کے منہ. وہ اس کی پوجا کرتے تھے 31 کی نائٹ کو ان کے حساب سے. وہ رواجات چل کے اب آپ کو میرے کو نیو ایئر بول کے چپ دیوانہ بنا رہے ہیں. حقیقت میں وہی ہے آج بھی, وہی مشرکوں کی چال ہے, وہی مشرکوں کا نقش قدم پہ ساری چیز, روش پر ہے ساری چیزیں. اب کرنا کیا, ہمارا معاملہ کیا ہو گیا, پورے گنگے بن گئے اپن لوگ. کیا بن گئے بولو؟ بن گئے نہیں؟ کون کون ہے گنگے, ہاتھ اٹھاؤ. گنگے کون کون ہے, ہاتھ اٹھاؤ. زبان کس کس کے پاس ہے, کون کون بول سکتے ہو, ہاتھ اٹھاؤ, چلو اٹھاؤ, دیکھیں گے بول سکتے. آپ یقین جانیے آپ کے میرے دوست ہیں آج جو یہ سارے کاموں کے اندر ہے, دوستی نہیں ٹوٹنا بلکہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی, اس کو گنگا بولتے ہیں. حق نہیں بول سک رہا, یہ زبان گنگی زبان ہے. حق سمجھ نہیں سک رہا, ایسا دل مردہ دل ہے. جس کے دل میں حق سمجھنے کی صلاحیت نہیں, وہ دل مردہ ہے, احساس ختم اس کا. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کیا کرنا بھائی, پورے شہر کو نہیں بدلیں گے اپن لوگ. اپنی ذمہ داری پورے شہر کو بدلنے کی ہے, نہیں ہوتی. پورے شہر کو بدلنے کی ذمہ داری اپنی نہیں ہوتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تمہاری جتنی وسعت ہے اتنے میں کھیلو, تم باہر جانے کی کوشش مت کرو. تمہاری وسعت کتنی ہے معلوم؟ میرے 15 دوست ہیں. کتنے؟ وہ 15 کے 15 کو یہ بات بتانا, یہ گناہ سے بچانا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے بس. 15, آپ کے 20, آپ کے 50, آپ کے کالج کی پوری کلاس, آپ کے اسکول کی پوری کلاس, آپ کے کمپنی میں کام کرنے والے آپ کے کلیگز, سب کو یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے. نکلیے انشاءاللہ, زبان کھولیے, کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, ذہن میں ہمیشہ ایمان والے کی ایک ہی چیز ہوتی ہے, ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. کوئی خوش ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے یہ کافی ہے. دوستی, رشتہ داری سب بعد میں آتا ہے اسلام کے اندر. کریں گے نا انشاءاللہ, ذمہ داری لے کے جائیں گے نا. برتھ ڈے ہوتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر, سمجھاؤ اسلام کے اندر عقیقہ کرنا ہے. اب فائنلی ایک سوال آتا, بہت سوچنا پڑتا, اپنی امت اتنی ہوشیار ہے یہ سب چیزوں کے اندر. فائنلی 1-2 منٹ اور لے کے بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. دیر ہو رہی نا آپ لوگوں کو, انشاءاللہ جلدی ختم کر دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ. اپنے پاس ایسے زبردست میاں بھائیاں ہیں ہوشیار, نیکی کرنے کے راستے ڈھونڈنے بول تو سست پڑ جاتے, دماغ ہی نہیں چلتا سوال کرے تو نیکی کے بارے میں. گناہ کہیں تو بھی ہے تو دیکھو بول کے بولتے,
गुनाह के बारे में सवालात आते हैं, कहीं गुंजाइश है तो देखो ना मौलाना, देखो कोई भी हदीस है तो। अल्लाह अकबर। तो अब मैं जो 9 गुनाह आप लोगों को गिनाया बर्थडे के अंदर, एक बंदा ऐसा बोल सकता कि मैं ये 9 के 9 नहीं करता हूं। क्या करता हूं? ये 9 के 9 नहीं करता हूं, ये 9 को छोड़ के एकदम प्लेन ऐसे ही हमारे खानदान को बुला के खाना खिला देता हूं, खाली बगारा खाना, दाल चावल बना देंगे, डबल का मिठा बना देंगे, बिरयानी बना के खिला देंगे। क्या करेंगे? बिरयानी खिला देंगे। क्या बोलते हैं भाई इस बारे में? तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई देखो, जो चीज का तसव्वुर इस्लाम में है उसके खिलाफ नहीं जा सकते कभी भी। जो भी चीज का तसव्वुर इस्लाम के अंदर है, चाहे छोटा हो बड़ा, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बच्चा पैदा हो गया, क्या क्या करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, वो सारी चीजें इस्लाम में आ गई। 7वें दिन अकीका कर लो, क्या करो? अच्छा नाम रखो। अब अकीके के बारे में बड़ी बेहतरीन बात याद आ गई, वो बोल देता हूं, लेकिन उसके वास्ते और 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़ता। अगर शेख की इजाजत है तो ले लेता हूं इंशाल्लाह। शेख ले आऊं, एक 5 मिनट बोल देता हूं इंशाल्लाह, अगर आपकी इजाजत। बोलूं 5 मिनट और? अकीके की बहुत दिनों से एक बात पेंडिंग थी जहन के अंदर, इसलिए बता दूं। क्या बोलता हूं? बोल दूं भाई? ठीक है। अकीके के मामले में हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो गलतफहमी क्या है कि 7वें दिन अकीका करना सबको मालूम है, आम खास, पढ़ा लिखा अनपढ़ सबको मालूम। बच्चा हुआ तो 2 बकरे काटना यह भी मालूम है, बच्ची हुई तो 1 बकरा काटना यह भी मालूम है, लेकिन अक्सर लोग अकीका नहीं करते। मालूम आप लोगों को ये बात? उसका रीजन क्या है मालूम आपको? लोग ये समझते अकीका करना मतलब दावत करना लोगों की। 2 बकरे लाना, बच्चा हुआ, बच्ची हुई, लड़की हुई, 1 बकरा लाना, काटना, बिरयानी बना के पूरे लोगों को बुला के खाना खिला के भेजना। उन्हें बोलता बजट नहीं है भाई, पहले ही अभी डिलीवरी हुई, अभी ज़च्ची हुई, पैसा लग गया दवा खाने में, पैसा नहीं है अभी अकीका करने के लिए। क्यों? वो ये समझता है कि दावत नहीं, दावत नहीं है भाई अकीका मतलब। अकीका मतलब ये है कि तुम 7वें दिन लड़के के लिए 2 बकरे, लड़की के लिए 1 बकरा लाओ, जुबा करो, खुद भी खाओ, खानदान वालों को, दोस्त अहबाब में, गरीबों में, सब में बांटो। अकीका खत्म, अकीका खत्म। इतना ही करना और कोई बड़ा मसला नहीं है। और अगर लड़का हो गया, उलमाए किराम ने यह भी इस्तिताअत दी है, बताया है हमें कि इस्तिताअत अगर नहीं है 2 बकरे काटने की लड़के पे, 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 7वें दिन कीजिए अकीका। बताइए लोगों को। तो मैं बता रहा था कि इस्लाम में जो चीज का तसव्वुर आ गया उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। अब अकीके का तसव्वुर आ गया, छिल्ले छट्टी और क्या रहता, ये सब पूरे चीजें, नाम रखा, ये सब खत्म करना पड़ता। सीधा अकीका करना, बात खत्म, नाम रख देना, बात खत्म, 7वां दिन। तसव्वुर के खिलाफ नहीं जा सकते। वैसे ही पैदाइश के दिन के बारे में इस्लाम में क्या तसव्वुर मिलता है, ये देख लेके बात खत्म करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रहा करते थे। ये किसके जवाब में है? कोई अगर शख्स ये कहे ठीक है 9 गुनाह करे बगैर मैं कर लेता हूं, तो उसके लिए इस्लाम में तसव्वुर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रहा करते थे। पूछा गया अल्लाह के नबी क्यों रहते हैं पीर को रोजा? कहा अल्लाह ने मुझे इस दिन पैदा किया है इसलिए रोजा रखता हूं। आखिरी लम्हे में शरीयत के अंदर अगर तुम अपने आप को ईमान वाला कहते हो, अपने आप को तुम मुसलमान कहते हो, तो अपनी पैदाइश के दिन नबी की सुन्नत के मुताबिक रोजा रह सकते, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। लिस्ट खत्म, फुल स्टॉप है इसके आगे। अगर कुछ भी इसके आगे ऐड करेंगे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, पूरी चीजें जहन्नम में जाएंगी ऐसे ऐसे करने वाले। बस एक 10-15 मिनट आपके सामने ये अहम कॉन्सेप्ट मैं रखना चाहता था। उम्मीद कि आपको बात समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। इस पर थोड़ा सा मुंह खोलने की जरूरत है, दोस्ती रिश्तेदारी से बालातर बेखौफ होकर इंशाअल्लाह। फिर देखिए इंशाअल्लाह, जिस तरह से मैंने आपके सामने ऐलान किया है कि हमारे भाई जो है ना मगरिबी बंगाल से हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, वो बाहर यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने जो भी जो है ना ताउन है, आप ज़रूर उन तक इंशाल्लाह पहुँचा सकते हैं। दूसरा ऐलान ये है कि 2019 के कैलेंडर्स आ गए हैं। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की तरफ से 2019 के कैलेंडर्स यहाँ पर अवेलेबल है। एक कैलेंडर की कीमत 30 रुपये है जमीयत
نے ہم کو یہاں پر دیا ہے وہ کیلنڈرز، قرآن کی آیتیں، حدیثیں وغیرہ اس پر ہے، انشاءاللہ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ جلسے برخاست کا اعلان کیا جاتا ہے، آپ تمام کے لیے طعام کا انتظام ہے۔ والسلام علیکم۔